بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا انہیلر کا استعمال روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ انہیلر یعنی جسے دمے کا مریض استعمال کرتا ہے اور سانس لینے میں مدد دیتا ہے۔ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر اسپرے سے نکلنے والا گیس خوراک کی نالی میں داخل نہ ہوتا ہو بلکہ سانس کی نالی میں داخل ہوتا ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص کڈنی یعنی گردے میں پتھری کی بیماری میں مبتلا ہے اور روزہ اس کے لیے قابل توجہ ضرر اور نقصان رکھتا ہو تو لازم ہے کہ علاج کے لیے یا مرض میں شدت پیدا کرنے سے روکنے کے لیے دن میں زیادہ پانی پیے۔ روزہ اس پر واجب نہیں ہے، پانی پینا اس کے لیے جائز ہے۔ ایک ضروری بات کی طرف آپ مومنین کو متوجہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اکثر مومنین اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص مریض ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے، یا ماہ رمضان کے دوران مریض ہو جاتا ہے، چند روزے چھوڑ دیتا ہے، جتنے روزے نہیں رکھے یا پورے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے مرض کی وجہ سے تو اس کا فدیہ یا ماہ رمضان سے پہلے دے دیتے ہیں یا ماہ رمضان کے دوران دے دیتے ہیں یا ماہ رمضان کے فوراً بعد دے دیتے ہیں۔ یہ فدیہ دینا ان کا درست نہیں ہے کیونکہ مریض نے مرض کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں۔ یہ فدیہ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں نہیں دیا جاتا بلکہ اس مریض پر روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے جب وہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے صحت مند ہو جاتا ہے، مرض سے چھٹکارا پا جاتا ہے اور قضا کرنے کا وقت بھی اس کے پاس کافی ہو اور وہ پچھلے ماہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا نہ کرے گا یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ جائے، تب جا کر پچھلے ماہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا مرض کی وجہ سے اور اب صحت یاب ہو چکا ہے، اس نے اگر روزے نہیں رکھے تو شعبان کا جب پہلا دن گزرا ہے، پہلی شعبان کو قضا روزہ نہیں رکھا تو اب وہ ایک دن کا فدیہ دے سکتا ہے۔ 2 دن گزرے ہیں تو 2 دن کا فدیہ اب دے سکتا ہے چونکہ اب اس کے پاس 2 دن کی قضا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 15 شعبان ہو چکی ہے، قضا روزے نہیں رکھے تو اب 15 روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے چونکہ اب اس کے پاس اب 15 دن کا وقت نہیں رہا۔ اسی طرح اگر پورا شعبان گزر گیا، اس نے پچھلے ماہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بالکل نہیں کی، اگلا ماہ رمضان کی پہلی شب آ گئی تو اب یہ پورے مہینے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اکثر مومنین ماہ رمضان کے شروع میں یا ماہ رمضان کے ختم ہونے پر فدیہ دے دیتے ہیں جبکہ ان پر فدیہ ابھی واجب ہی نہیں ہوا، اور جب واجب نہ ہوا ہو تو پھر کیسے واجب کو اپنے وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا واجب کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے مومنین کو چاہیے کہ اگر مریض اگلے ماہ رمضان سے پہلے صحت یاب ہو کر پچھلے ماہ رمضان کے قضا روزے رکھ لیتا ہے تو پھر فدیہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر روزے نہ رکھے ہوں، اگلا ماہ رمضان آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے تھے اتنا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اور فدیہ میں آپ ہر روزے کے بدلے قیمت نہیں دے سکتے، جنس دینا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا 750 گرام آٹا، چاول، گندم وغیرہ کسی بھی مستحق فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مثلا ایک بندہ 10 سال سے مریض ہے اور وہ اپنا فدیہ غلط طریقے سے دیتا رہا جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے، یعنی ماہ رمضان سے پہلے فدیہ دے دیتا تھا یا ماہ رمضان میں فدیہ دے دیتا تھا تو اس کا دوسرے سال والا فدیہ پہلے سال والا شمار ہو جائے گا اور تیسرے سال والا دوسرے سال میں خود بخود شمار ہو جائے گا، چوتھے سال میں دیا جانے والا فدیہ تیسرے سال کا شمار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح 10 سال اس نے مکمل کیے لیکن 10ویں سال بھی اس وقت دے گا جب 11ویں سال کا ماہ رمضان شروع ہو چکا ہو۔ پورے ماہ کا فدیہ 22.5 کلو بنتا ہے، یعنی ہر روزے کا فدیہ 750 گرام ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو خاتون حامل مقرب ہے یعنی جس کا وضع حمل قریب ہو، مثلا 8ویں یا 9ویں مہینے میں ہو، یا مرضع خاتون ہو یعنی بچے کو دودھ پلانے والی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس بچے کی غذا ماں کے دودھ میں ہی منحصر ہو، تو روزے کی حالت میں دودھ پلانا خود عورت کو نقصان پہنچتا ہو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچائے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اور خاتون موجود ہے یا 2-3 خواتین مل کر پلا سکتی ہیں یا دودھ کی جگہ دوسرا ڈبے والا دودھ دیا جا سکتا ہے تو ایسی خاتون کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ تو ان 2 خواتین کے لیے ایک حامل مقرب
दूसरी मुर्ज़िया यानी बच्चे को दूध पिलाने वाली, ये रोज़ा न रखें, बाद में रोज़े की क़ज़ा भी करें और फ़िदिया भी दें। तो सवाल ये है कि ये दोनों किस्म की औरतें फ़िदिया कब दे सकती हैं? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि इनका हुक्म मरीज़ की तरह नहीं है, बल्कि ये हर रोज़ा गुज़रने पर फ़िदिया दे सकती हैं, या माह रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए फ़ौरन दे सकती हैं, पहले नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है कि ये आइंदा आने वाले माह रमज़ान तक क़ज़ा न की हो तब फ़िदिया देंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि हामिल मुकर्रर पर दो फ़िदिये आ सकते हैं। एक ये कि ख़ुद माह रमज़ान का रोज़ा न रखने के बदले में फ़िदिया था। दूसरा फ़िदिया उस वक्त आ सकता है जब इस खातून ने अगले माह रमज़ान से पहले पिछले रोज़ों की क़ज़ा न की हो। जितने रोज़ों की क़ज़ा का वक्त ख़त्म होता जाएगा उतना उतना फ़िदिया आता जाएगा। जिस तरह मरीज़ के फ़िदिये के बारे में कहा गया है, इस पर भी वही हुक्म है। इसी तरह बच्चे को दूध पिलाने वाली खातून का भी यही हुक्म है। लेकिन जिस खातून ने हैज़ की वजह से रोज़े न रखे हों और अगले माह रमज़ान तक क़ज़ा भी न की हो, तो इस पर भी मरीज़ वाले फ़िदिये का हुक्म लगेगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।